الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے انشاءاللہ شرح میعات عامل اس کتاب کا آغاز ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ خطبے پر کلام کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر کتاب کا جو خطبہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ مصنف کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی تمام علمی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے خطبہ ذرا مشکل سے مشکل ترین لکھے۔ کتاب اگرچہ آسان ہوتی ہے لیکن ہر کتاب کا خطبہ جو آپ دیکھیں گے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ خطبہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہیں، اس کے بعد پھر اس کتاب کا ایک اجمالی ایک نقشہ گویا کہ بنا دیا کہ ہم یوں کلام کریں گے۔ اپنے چیپٹرز کو ہم نے یوں ڈیوائڈ کر دیا اور یہ 3 ٹاپکس ہمارے مخصوص ہوں گے، اور ان پہلے ٹاپک کو ہم نے اتنے چیپٹرز میں تقسیم کیا، دوسرے کو اس میں، تیسرے کو اس میں، اور پھر ہم نے یوں 100 عوامل کو مکمل کر لیا۔ تو گویا کہ آپ کو خاکہ مل جائے گا اس خطبے کے ذریعے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ اس کتاب کے اصل میں 2 مصنف ہیں۔ اچھا، 2 مصنف کیسے ہو سکتے ہیں کتاب کے؟ ایک ہوتا ہے متن پر بسا اوقات شرح لکھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مصنف نے قلم اٹھایا اور ایک موضوع پر کتاب مرتب کر دی، لیکن وہ کتاب اس قدر مختصر ہوتی ہے کہ مزید شرح یعنی تشریح کی حاجت مند ہوتی ہے، یعنی پڑھنے والا سمجھ نہیں پاتا، مصنف کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بسا اوقات اخذ نہیں کر پاتا، اس کے لیے پھر اس کو شرح درکار ہوتی ہے۔ تو پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی اس کا نام تھا میعات عامل، اگر اعراب لگا کر پڑھا جائے تو میعات عاملین یعنی 100 عامل، یہ کتاب لکھی تھی۔ اور اس کتاب کے مصنف تھے عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، جرجان کے رہنے والے تھے، یہ جرجان ایک شہر ہے۔ تو اب عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی میعات عامل، وہ اس قدر مختصر تھی کہ قاری یعنی پڑھنے والے کو اچھی طرح سے مفہوم اخذ کرنا اس میں دشواری پیدا ہونے لگی، لہٰذا آسانی کے لیے پھر قلم اٹھایا نور الدین عبد الرحمن احمد الجامی نے، اور ان کا نام اس کتاب میں کہیں نہیں آئے گا۔ تو پہلے جو کتاب جو لکھتا ہے مصنف اس کو کہا جاتا ہے ماتن، یعنی متن لکھنے والا، اور پھر متن پر شرح مرتب ہوتی ہے اور جو شرح لکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شارح۔ تو یہاں کے جو ماتن ہیں وہ ہیں عبد القاہر جرجانی، اور شارح ہیں نور الدین عبد الرحمن احمد الجامی۔ اب یہ جو آپ کو خطبہ نظر آ رہا ہے، اس پورے خطبے میں جو تقریباً تحریر ہے وہ ہے نور الدین جامی صاحب کی۔ صرف ایک لفظ اس کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کلر میں نے چینج کر دیا علم، بس یہ ہے ان کا، یہ جرجانی صاحب کا۔ اب اندازہ کر لیں کہ پوری تحریر یہ انہوں نے نہیں لکھی تھی، صرف لفظ علم کہہ کر وہ عوامل پر آ چکے تھے۔ عوامل کا بیان ہے نا، یعنی وہ 100 عامل لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فی ایک حرف جر ہے، ایک عامل ہے۔ حتی جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان محذوف ہے، اور ان ایک ایسا عامل ہے کہ جو نصب دیتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی عوامل تھے ان صاحب نے تمام عوامل کو جمع کر لیا اور 100 عوامل کو مقرر فرمایا۔ یہ 100 عامل ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے علماء نحو کے درمیان۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جرجانی صاحب نے 100 کو جمع تو کر لیا، لیکن بعض عوامل ایسے ہیں کہ جن کو ہم عامل نہیں مانتے۔ قطع نظر اختلاف سے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس میں ہم 100 عوامل پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ان، لن، کئی، اذن، 4 تو یہ میں نے گنوا دیے، لم، لما، لام امر، لا نہی، ان شرطیہ، تو اس طرح کے یہ عوامل میں نے گنوا دیا آپ کچھ۔ تو یہ کل 100 عوامل ہم پڑھیں گے یہاں پر۔ اس کی کیا تقسیم ہوگی، کیا ترتیب ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بیان کریں گے خطبے میں، آخر میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اس پورے خطبے میں صرف لفظ علم یہ ہے جرجانی صاحب کا،
یہ متن ہے، متن کا ایک لفظ ہے بس. اور جتنی بھی شرح لکھی، یعنی پہلے درود لکھا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد بیان فرمائی، پھر درود و سلام کا ذکر فرمایا، پھر علم کی پوری وضاحت کی انہوں نے، یہ سب شرح لکھی ہے نور الدین عبد الرحمن احمد الجامی صاحب نے. آغاز کرتے ہیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں، اشراء معصوف نکال لیں گے، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے. یہاں با حرف جر ہے، اسے مضاف لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، رحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کا مضاف الیہ، اور یہ جار کا مجرور بن کر اشرعو فعل معذوف کا ظرف مستقر. تو شروع کرتا ہوں میں، تو اشرعو میں انا ضمیر فاعل نکل جائے گا، لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ، اور معنن جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ. تو شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اگر آپ چاہیں تو رحمان اور رحیم کو لفظ اللہ سے بدل بھی بنا سکتے ہیں. یہ مبدل منہ اور وہ بدل اول، اور یہ بدل ثانی. مبدل منہ اپنے دونوں بدل سے مل کر اس سے مضاف کا مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملاتی و آلائہ الکاملاتی. تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس کی ان تمام نعمتوں پر جو عام ہیں. شامل بمانا عام، جو شامل ہونے والی ہیں، جو سب کو عام ہیں، ان تمام نعمتوں پر. وَآلَائِهِ الْكَامِلَاتِ، اور تمام نعمتیں جو کامل ہیں. تو اعلیٰ اور نعمہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ترجمہ ہوگا تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس کی ان تمام نعمتوں پر جو عام ہیں، اور اس کی ان تمام نعمتوں پر جو کامل نعمتیں ہیں. ترکیب ذرا دیکھ لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جار مجرور ہو تو مبتدا خبر کی ترکیب کی جاتی ہے، اور اگر ایک ہی عبارت میں دو جار مجرور آ جائیں تو پہلے کا آپ متعلق محذوف نکال لیں اور دوسرے کو اس کا ظرف لغو بنا دیں، یا بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. للہ کو ہم ثابت ان کا ظرف مستقر بنا دیں گے، اور پھر اعلی حرف جر نعمائہ، یہ مرکب اضافی ہے، نعمہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مرکب اضافی بن کر یہ موصوف الشاملات صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ. پھر واو حرف عطف، آلائہ وہی مرکب اضافی، پھر موصوف الکاملاتی صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلی حرف جر کا مجرور، اور یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو جائے گا ثابت ان کا.